لا کے دینا. حضرات صحابہ نے ایمان کو سیکھا تھا. کیا کیا تھا؟ ایمان کو سیکھا تھا. ہم نے سب کچھ سیکھا، صرف ایمان نہیں سیکھا. ہم نے سب کچھ سیکھا، ایمان نہیں سیکھا. ایمان کی مثال لائٹ، کرنٹ. ایمان کا مثال کرنٹ. آپ مارکیٹ میں گئے یا آپ کا کوئی پڑوس والا، اس نے آپ سے فریج کے فضائل بیان کیے. کیا بیان کیے؟ اس کے فضائل. ارے بیان کرتے نہیں بیان کرتے. حساب یہ آیا ہے اور اس میں آدھا گھنٹہ میں پانی ٹھنڈا ہو جائے گا اور 3 گھنٹے میں برف جم جائے گا اور 1 ہفتہ کھانا نہیں خراب ہوگا اور 15 دن سبزی نہیں خراب ہوگا. یہ فضائل بیان کیے اور آپ نے فضائل سن کے اس فریج کو خرید لیا، لے آئے. دوسرا بغل میں بیٹھا، اس نے فضائل بیان کیے واشنگ مشین کے، کپڑا دھونے والی مشین کے. یہ واشنگ مشین ہے، یہ سیمی آٹومیٹک ہے اور یہ فلی آٹومیٹک ہے. یہ فلی آٹومیٹک لے جاؤ گے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، خالی تم کو کپڑا ڈالنا پڑے گا، وہ دھل جاوے گا، کھنگل جاوے گا، سب ہو جاوے گا، بس خالی نکال کے اس کو ہوا میں دکھا دینا. آپ نے اس کا فضائل سن لیا. ارے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کولر کا فضائل بتلایا، کولر خرید لایا. اے سی کا فضائل بتلایا، اے سی خرید لایا. پریس کا فضائل بتلایا، پریس خرید لایا. اور آپ جب گھر پہ لے کے آیا اور جب آپ اس کو لگا رہا تو وہ کام نہیں کر رہا. یہ تو بڑا آئٹم ہے. یہ LED لائٹ 100 روپے کا، 50 روپے کا، 30 روپے کا، جیسا بھی لاؤ تو وہ آپ کو چیک کر کے دے گا. کیا کر کے دے گا؟ آپ نے دیکھا نا وہاں ہولڈر میں اس کا دکان میں یہ لائٹ لگا، بڑا روشنی. تو آپ نے ہولڈر بھی خرید لیا اور LED بھی خرید لیا. تو جب LED دیا تو چیک کر کے دیا. آپ گھر لے کے آیا اور اپنا ہولڈر باندھ دیا اور اس میں LED لگا دیا تو لائٹ نہیں. اور وہاں اس نے کیا کیا تھا؟ اور یہاں اب آپ اس کے پاس جا رہا، اس سے شکایت کر رہا، یار یہ تو جل ہی نہیں رہا. تو اس نے پھر لیا اور پھر اپنا پلک میں لگایا، پھر جل گیا. کیا کیا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو فریج لے آئے، واشنگ مشین لے آئے، اے سی لے آئے، کولر لے آئے، گھر پہ لائے، یہ کام نہیں کر رہا. اب آپ جا رہا اس کو کمپلین کرنے تو اس نے ٹول فری نمبر بتلایا کہ اس پہ ٹول فری نمبر ہے، آپ اس کو فون کرو. آدمی کمپنی کا گھر پہ آ جاوے گا. آدمی گھر پہ آ جاوے گا، آ جائے گا. اب وہ آیا، آپ اس سے بتلا رہے ہو دیکھو میں تمہارا کمپنی کا یہ فریج لے کے آیا تھا، 11,000 روپے کا فریج تھا، 1 دن بھی اس نے پانی نہیں ٹھنڈا کیا، تھوڑا سا بھی برف نہیں جما. تو وہ آوے گا آپ کا گھر میں، چیک کرے گا. تو پتا چلا لائٹ کا کنیکشن ہی آپ کے یہاں نہیں ہے. لائٹ کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ نماز جو ہمارے عمل میں ہے، کائنات کے تمام جتنے بھی یہ نقشے دکھ رہے ہیں، ان تمام نقشوں کے مقابلے پر اللہ نے یہ ہمیں تمہیں دی تھی. سارے کام بنانے کا اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے وعدہ کرایا تھا. نماز ہے، نماز کا اہتمام بھی ہے، لیکن نماز سے بیماریاں رفع، رزق میں وسعت. ہر کمانے والا اس کی کمائی سے پورا نہیں پڑ رہا. دکان کیے ہے تو قرضدار ہے. دکان کیے، کوئی آدمی دکان قرضدار بننے کے لیے کرتا ہے؟ ارے بولو تو، آپ 40 کے کندھے پہ ہاتھ دھرو، ہر ایک پریشان ملے گا آپ کو. کسی کی آمدنی سے پورا نہیں پڑ رہا. وجہ اس لیے معلیات صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اللہ نے جب ان سے اس نبیوں والے کام کو شروع کرایا، جب کون سا کام شروع کرایا؟ نبیوں والا کام. تو جب شروع کرایا تو اللہ نے ان کی زبان سے اس کام کا مقصد بھی بیان فرمایا.
اور جو آپ نے بتلایا، جو اس کام کے بانی ہیں، اگر ان کی مانیں گے تو تربیت ہوگی، ان کی مانیں گے اللہ کے خزانوں سے جیسے صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ آسمانی مددیں آئی ہیں، اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے آپ کی بھی حفاظت پر، جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے چوتھے آسمان کا فرشتہ اتر کے آیا تھا، اللہ کی قسم اگر اس طرز کے اوپر آگے جیسا ہمارے بانیوں نے بتلایا تھا وہی سب ہوئے گا۔ یہ سارے فضائل جو اعمال پر ہیں یہ سب پورے ہوں گے، وہ جو فضائل یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ حضرت کی منشا ہر مسجد میں عام فرما دے، حضرت فرماتے تھے ہر مسجد کے اندر روزانہ سب سے پہلے ایمان کی مجلس قائم کی جائے۔ کیا قائم کی جائے؟ ایمان کی مجلس۔ اللہ کے غیر کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کیا جائے۔ ابھی ہمارا بات ہو رہا تھا راستے میں، تو بولا کہ نہیں یہ تو بات چلتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں اور نماز پہ کریں گے، اللہ کرتے ہیں نماز پہ کریں گے، تو ہم نے کہا یہ دوسرا اور تیسرا نمبر کی بات ہے، پہلا نمبر کہاں ہے؟ نماز کلمے میں 3 جز ہیں، کلمے میں کتنے جز ہیں؟ پہلا لا الہ، دوسرا، تیسرا، تم نے کہا 2 جز تو ہے، پہلا والا کہاں؟ جس جز پر نبیوں کی مخالفت ہوئی وہ جز کہاں ہے؟ قیامت ہے۔ خالی اتنی سی بات پر اطمینان کر لینا کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ نے کیا ہے، اللہ کریں گے، تو یہ بول تو مشرک لوگ بھی بولتے تھے۔ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، نبی جی ذرا ان سے پوچھئے یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، ان سے پوچھئے یہ سورج کون نکالتا ہے، ان سے پوچھئے یہ بارش کون برساتا ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ کیا کہیں گے؟ یہ تو سب کہیں گے، اس میں کون سی کمال کی بات؟ نبی کی مخالفت کس بات پر ہوئی ہے؟ نبی کی، سارے نبیوں کی سیرت الگ کر دو آپ، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسے اخلاق، آپ کے جیسے معاملات، آپ کے جیسا انصاف، قیامت تک نہ کسی انسان کو اللہ نے یہ دولت جو ہمارے نبی کو عطا فرمائی تھی، قیامت تک کے لیے کسی کو یہ دولتیں ملنے والی نہیں۔ جب سے بنایا ہے اس کائنات کو تب سے لے کے قیامت تک ایسا اخلاق اور ایسی صفات اور ایسا انصاف اور ایسے معاملات والا انسان اس زمین پر آیا ہے نہ آئے گا۔ مکے والے آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ارے کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ کیوں؟ آپ کے وہ کریمانہ اخلاق، آپ کے وہ معاملات، آپ کا وہ انصاف، مکے کے بڑے بڑے سردار اس بات کو تسلیم انہوں نے کر رکھا تھا، اس کو ایکسپٹ کر رکھا تھا کہ سب سے سمجھدار اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اپنے بڑے بڑے فیصلے امام الانبیاء کے پاس لے کے آتے تھے نبوت سے پہلے، اور یہ زندگی آپ کی ہر ایک کی آنکھوں کے تارے، اور جب صفا پہ کھڑا کروا کے اللہ نے آواز لگوائی ہے، کیا ہوا؟ کہاں گئے آپ کے اخلاق؟ کہاں گئے آپ کے معاملات؟ کہاں گیا آپ کا انصاف؟ کہاں گیا؟ لاج رکھی کسی نے؟ ارے رکھی، ہماری بھی نہیں رکھی جاوے گی۔ اس لیے بنیاد ہے یہ کلمہ، اور کلمے کا جو پہلا جز ہے، اس کو جب حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات کا مطالعہ کریں گے ہم اور آپ، اس میں نکل آوے گا جتنی اس کائنات کی تردید اور جتنی اس کائنات کی دھجیاں حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اڑائی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے اس زمین کے اوپر اللہ کے غیر کی دھجیاں اڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور خالی اڑائی نہیں، ہر کام کرنے والے سے یہ بات کہہ کے گئے ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا 2 اپریل سن 1965 کو لاہور کے اندر،
آخری بیان ان کا، ہر ساتھی کتاب لے کے آوے، حضرت جی کی یادگار تقریریں، اس کتاب کے اندر سب سے آخر میں وہ بیان چھپا ہوا ہے 1 اپریل سن 1965 بعد نماز مغرب، بلال پاک لاہور کا، حضرت نے وہ بیان کیا۔ بیان کے بعد تشکیل ہوئی، تشکیل کے بعد عشاء کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، فجر کی بعد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضرت مجمع بیان کا منتظر ہو۔ کیا کہا؟ ہاں مجمع بیٹھا ہے آپ کا بیان سننے کے لیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت جی سے فرمایا، کہنے لگے مولوی انعام، ہمیں جو کام کرنے والوں سے کہنا تھا اور امت سے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، وہ میں نے کہہ دیا، اب تو جو کہا ہے اس کو کرنے کی اور اس کو کہنے کی اب ان کی باری ہے۔ ہم کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، ہم کو جو کہنا تھا، اب جو کہا ہے کام کرنے والا اس کو کہے، اور جو کرنے کے لیے بتلایا ہے کام کرنے والا اس کو کرے۔ واضح کر دیا۔ کیا بتلایا آخری بیان میں؟ حضرت نے فرمایا، پڑھنا کتاب اٹھا کے، لاؤ اس کو خرید کے، ہر ساتھی کے پاس حضرت کا بیان ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہے، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا دعویٰ، کیا ہے؟ ارے ہے دعویٰ نہیں؟ کوئی پوچھے رب کون تو کہیں گے اللہ۔ ارے کہتے نہیں کہتے؟ بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے پوچھوایا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، پوچھو کون ہے؟ اللہ۔ وہی دعویٰ ہے ہمارے پاس۔ حضرت نے فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہیں تو پھر نماز سے پرورش لو۔ کائے سے پرورش لو؟ بھول جاؤ دکان، بھول جاؤ نوکری، بھول جاؤ کھیتی، نماز سے پرورش لو۔ جب نماز سے پرورش لے لینا، جب نماز سے پرورش لے لینا، پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا اور چاہے نہ کمانا۔ حضرت یہاں پہ اس کام کرنے والے کو لانا چاہتے تھے کہ نماز سے پرورش لو، جب لے لینا پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا اور چاہے نہ کمانا۔ نہیں کمانے جاتے ہو تو 6 شرائط وہ بھی اس میں بتلائیں، کمانے جاتے ہو تو وہ بھی 6 شرائط اس کی بھی بتلائیں، کمانے جاتے ہو تو اس کی جو 6 شرائط بتائیں، اس کی پہلی شرائط ہم آپ سے اس کا مذاکرہ کر لیں، باقی آپ پڑھ لیں۔ فرمایا کہ ہماری کمائی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کمانے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے کمانے سے نہیں ملے گا، ہم پیسہ کمانے نہیں جا رہے ہیں، پیسہ تو اللہ ہمیں نماز پر دیں گے۔ کائے پر دیں گے؟ نماز پر دیں گے۔ تو حضرت نے آگے سوال قائم کیا کہ جب اللہ پیسہ نماز پر دیں گے تو پھر تم کیوں جا رہے ہو کمانے؟ کیوں جا رہے ہو؟ جا کیوں رہے ہو آپ؟ جب آپ کا کام نماز سے چل رہا تو کیوں جا رہے ہو؟ اور اس میں دلیلیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیان میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ اور چاروں مسلک کے لاکھوں اولیاء کرام، انہوں نے مخلوقات کے راستے سے اپنا کوئی بھی ضرورت نہیں پورا کیا، نماز سے اپنا کام چلایا ہے۔ کس سے چلایا ہے؟ نماز سے۔ باقی جو صحابہ گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں وہ یہاں سمجھایا، باقی صحابہ کیوں گئے ہیں کمانے وہ اب یہاں سمجھایا کہ کمائی کی بنیاد یہ ہے کہ میں مال کمانے نہیں جا رہا ہوں، مال تو مجھے اللہ نماز پر دیں گے، مال۔ ہاں تو حضرت نے سوال قائم کیا، پھر کیوں کمانے جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے کمانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ میں دکان سے پلتا ہوں، میں مزدوری سے پلتا ہوں، ان کے بیچ میں دکان کھول کے میں یہ کہوں گا، اے میرے بھائی میں دکان سے نہیں پلتا اور نہ تم دکان سے پلتے ہو، تمہاری روٹی تمہارے پیسے سے نہیں ملتی، اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اللہ کا نظام ہے، فرشتہ لاوے گا تب ملے گی۔ کیونکہ وہ سوال کرے گا کہ جب کمانے سے نہیں پلتے، کمانے سے نہیں ملتا، تو پھر آپ نے دکان کیوں کی ہے؟ کرے گا سوال؟ نہیں کرے گا؟
آپ نے نوکری کیوں کی ہے؟ تو ہم نے اس لیے نوکری کی ہے کہ ہم نوکری کر کے نوکری والوں کو بتلاویں کہ نوکری سے ہم نہیں پلتے، اللہ پالتا ہے۔ اب امتحان تمہارا لیا جائے گا۔ آپ یہ بات چلا رہے ہوگے اپنی دکان سے، دکان کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو پورا کر رہے ہوگے، اور ادھر مسجد سے آواز لگ رہی ہوگی اللہ اکبر کی۔ اگر دکان والے ہو تو دکان بند، نوکری والے ہو تو کرسی چھوڑ دی، مزدوری والا مزدوری سے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بولو اس سے کہ دیکھو اللہ نے دینے کے لیے اور پرورش کے لیے آواز لگوا دی ہے، جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مسجد میں جا رہا ہوں۔ مسجد میں۔ ہاں، اب اس کے آگے کی بات بھی سمجھ لیں۔